جی گرلز، آج ہم پڑھیں گے قانون کی اقسام۔ قانون بنیادی طور پر کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ قانون دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قومی قانون اور دوسرا بین الاقوامی قانون۔ قومی قانون سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ کے کسی بھی ملک کے اندر جو نافذ کردہ قوانین ہوتے ہیں وہ قوانین، جس سے کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اندرون جو بھی سسٹم ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہے وہ ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے وہ قومی قانون چاہیے ہوتا ہے۔ جبکہ بین الاقوامی قانون جو ہے وہ انٹرنیشنل ملکوں کے ساتھ تعلقات کے لیے، باہر آنے جانے کے لیے، دوسرے ممالک کے ساتھ جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قومی قانون جو ہے وہ اس کی بھی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک آئینی یا دستوری قانون، اور دو نہیں بلکہ اس کی جو ہے وہ مزید آگے بھی اس کی ڈویژن ہوتی ہے، تو وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ آئینی یا دستوری جو ہے وہ قانون کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس جو ہماری ریاست نے بنایا ہوتا ہے، حکومتوں نے بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ ریاست کا قانون کہلاتا ہے۔ جو دستور پاکستان، یعنی آپ نے جس کی ڈیٹیل پیچھے پڑھی ہے، 1973 کا آئین جو کہ اب نافذ ہے اور اس میں اب تک 22 ترامیم ہو چکی ہیں، تو یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، یہ دستور ہے جو کہ ریٹن فارم میں موجود ہے۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں جی مقننہ کے وضع کردہ قوانین۔ مقننہ کا میں نے آپ کو سمجھایا ہے، مقننہ کیسے قانون سازی کرتی ہے۔ تو اس قوانین کے جو مقننہ کے سامنے جو ہے وہ جتنی بلز پیش ہوتے ہیں، جن چیزوں پر وہ قوانین وہ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس قوانین کی وضاحت کرتے ہیں، تو وہ سارے بھی قانون کے حصہ ہوتے ہیں، یعنی ایک آرٹیکل دستور کے اندر لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پڑھنے والے کو اس کی سمجھ نہیں آتی، تو مقننہ جو ہے اس دستور کی تشریح کر دیتی ہے، اس کے مزید جو ہے آگے وضاحت کر کے اس کے قوانین جو ہے وضع کر کے بنا کے لکھ دیتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی، تو وہ سارے بھی قوانین ہی کہلاتے ہیں۔ پھر اس میں نجی قانون آ جاتا ہے۔ نجی یا پرائیویٹ قانون سے مراد ہوتا ہے ایسے قوانین جو کہ فرد کی شخصی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً زمین کے معاملات، جائیداد کے معاملات، کاروبار کے، وراثت کے، شادی بیاہ کے، طلاق کے، یہ جتنے بھی یہ نجی معاملات آتے ہیں، یعنی اس کے فرد کے ساتھ تعلق ہے نا، تو یہ نجی قانون کے انڈر آتے ہیں، پرائیویٹ لاء میں اس کو کہتے ہیں۔ پھر قانون عامہ ہوتا ہے، یعنی پبلک لاء۔ تو قوانین عامہ سے مراد وہ تمام قوانین ہوتے ہیں جو افراد کے مابین نہیں بلکہ فرد اور ریاست کے مابین، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، آپ نے کسی ایسی جگہ گھر بنا لیا جو بیسیکلی حکومت کی ملکیت تھی، اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے اور جو حکومت کے درمیان مقدمہ چلے گا یا جو بھی کیس ہوگا وہ پبلک لاء کے انڈر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان قوانین کا مقصد شہری کو ریاست کی بے جا مداخلت سے تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، ٹیکسوں کی ادائیگی، امن و امان کے قیام وغیرہ، اور جتنے یہ ٹیکسز وغیرہ ہیں، یعنی ہم جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، کوئی شخص ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو اس کے اوپر جو مقدمہ ہوگا وہ بھی پبلک لاء کے تحت ہوگا۔ پھر آ جاتے ہیں جی انتظامی قوانین۔ انتظامی قوانین جو ہیں وہ دنیا کے تمام ممالک میں رائج نہیں بلکہ صرف چند ممالک میں ہیں۔ ان قوانین کے تحت سرکاری اہلکاروں کے معاملات کے مقدمات الگ عدالتوں میں دائر کیے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں تو خیر ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں فرانس میں ہے اور کچھ اور یورپی ممالک ہیں جہاں پر انتظامی قوانین الگ سے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں دیوانی قوانین۔ دیوانی قوانین جو ہیں ان سے مراد وہ قوانین ہیں جس کے تحت شہریوں کی جائیداد، وراثت، شراکتی کاروبار اور لین دین جیسے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے علیحدہ سے جو ہیں وہ عدالتیں قائم ہیں، سول عدالتیں ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر آ جاتی ہیں فوجداری عدالتیں۔ فوجداری عدالتیں وہ عدالتیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی شخص کا جسمانی ایذا، مثلاً کسی کا قتل کر دینا یا قاتلانہ حملہ کرنا یا چوری، ڈاکے، ایسے مقدمات جتنے بھی ہیں وہ فوجداری عدالتوں میں نپٹے جاتے ہیں اور ان کے قوانین الگ سے ہوتے ہیں۔
پھر آ جاتے ہیں حکم نامے. حکم نامے یعنی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ عام قوانین ملک کے جو ہے وہ مقننہ وضع کرتی ہے اور سال میں مقننہ کا اجلاس مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے. تو بعض اوقات فوری طور پر قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت اگر مقننہ کا اجلاس نہ ہو تو حکومت ان حالات سے جو ہے عہدہ برا ہونے کے لیے آرڈیننس جاری کرتی ہے. یعنی یہ صدر ایک جو ہے حکم نامہ جاری کرتا ہے جس کو آرڈیننس کہا جاتا ہے. مثلا زلزلہ آ گیا جیسے ابھی 2005 میں آیا تھا, 2-3 شہر تباہ ہو گئے. اب اس وقت مقننہ کا اجلاس نہیں ہو رہا, مقننہ کے ممبران اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے, انہوں نے پورے پاکستان سے آنا ہے اور کم از کم ان کو 4-5 دن پہلے جو ہے اجلاس کچھ ٹائم جو ہے پہلے بتایا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ اجلاس ہوگا اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے. لیکن اب یہ ہنگامی صورتحال ہو گئی یا جنگ چھڑ گئی تو اس وقت صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک حکم نامہ جاری کرے اور وہ کسی بھی اداروں کو انوالو کرے, یا پیسوں کا معاملات ہے کہ اتنے پیسے ہم نے اس پہ لگانے ہیں یا اس معاملے کو ہم نے ایسے کوئی بھی حکم نامہ وہ جاری کر سکتا ہے. تو وہ حکم نامہ جو ہے وہ فوری طور پر نافذ العمل بھی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو قانون کا بعد میں حصہ بنانا ہے تو پھر جب مقننہ اجلاس میں آئے گی تو اس کے سامنے وہ معاملات رکھے جائیں گے اور پھر اسی طریقے سے اس پر قانون سازی ہوگی. اور اگر اس پر لوگ جو اکثریتی رائے دے دیں گے تو وہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن جائے گا. اگر نہیں دیں گے تو وہ آرڈیننس اپنی مدت جو ہے تقریباً 3 ماہ ہوتا ہے اس کا ٹائم, وہ پوری کر کے ختم ہو جائے گا. پھر اس میں رسمی قوانین آ جاتے ہیں. رسمی قوانین سے مراد ایسے قوانین ہیں جسے عوام کی مروجہ روایات اور رسومات پر استوار کیا جاتا ہے. یعنی جو چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں اور عدالتیں بھی ان کا احترام کرتی ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں عدالت کے وضع کردہ قوانین. بہت سارے معاملات ایسے بھی آتے ہیں عدالت کے سامنے جو کہ قوانین میں جس کے بارے میں نہیں لکھا ہوتا. تو پھر جو ہے وہ پرانے جتنے مقدمات ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ عدلیہ ججز جو ہیں وہاں سے وہ دیکھتے ہیں, ادھر سے مثال لیتے ہیں کہ فلاں جج نے اس وقت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تھا تو اس میں اس نے کیسے پریسیڈنگ کی تھی, اس نے کیسے فیصلہ دیا تھا. یا پھر ججز جو ہیں وقتاً فوقتاً جیسے کوئی اس قسم کا جب کیس آتا ہے جس کی پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی تو پھر وہ ججز جو ہیں وہ اپنی تشریح کر کے اس کو لکھتے ہیں وقتاً فوقتاً, تاکہ آئندہ اگر ایسے مقدمات آتے ہیں تو اس کے فیصلے ان بنیادوں پر کیا جا سکے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسلامی قوانین. تو اسلامی قوانین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ مکمل اس کا حکم جو ہے قرآن کے ذریعے دیا ہے, پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. تو اسلامی قوانین کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے, وہ جامع ہے, کوئی بھی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہے. تمام لوگوں کی, انسانوں کی وہ اجتماعی اور انفرادی تمام پہلوؤں پر احاطہ کرتا ہے. پھر یہ انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ قوانین بھی اللہ کے بنائے ہیں تو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے. پھر اس میں وحدانی حکومت ہوتی ہے. یعنی انسانوں کے دور حاضر میں جو ہے وہ قانون سازی انسانوں کے بنائے ہوئے ادارے کرتے ہیں جس کی وجہ سے متضاد آراء سامنے آتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ جب مقننہ میں ہوتا ہے تو ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے, کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے, لیکن اکثریت کے فیصلے کو لے لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر صرف اور صرف ایک اللہ کے حکم کو مانا جاتا ہے. پھر نظم و ضبط کا فروغ آ جاتا ہے. یقیناً اسلامی معاشرہ تو ہے ہی نظم و ضبط. پھر خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے. جو ہمارے ہاں اللہ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے وہ خوشحالی کے لیے ہی ہے. یعنی امیر لوگوں سے لے کر غریبوں کو دی جائے تاکہ امیر تھوڑا سا اپنے سے لیول سے تھوڑا سا ایک سٹیپ نیچے آ جائے اور غریب جو ہیں وہ تھوڑا سا اوپر چلے جائے.
تو یہ ایک بہت بہترین سسٹم ہے. پھر زمانے کے حالات کے مطابق جو یہ ڈھلتے رہتے ہیں. اس میں قطعیت اور ہمہ گیری ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج وہ یہ رولز ہیں اور کل نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے رکھ دیے گئے. اسلام کے اندر انسان کے لیے جو ہے وہ جبری حاکمیت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. یعنی جو حاکم ہو گئے، حاکم نہیں بلکہ خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے مشورے کے ساتھ آئے گا. پھر آ جاتے ہیں اسلام میں اسلامی قانون کے ماخذ. وہ ہمیں پتہ ہے سب سے پہلے قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد جو بھی قوانین قرآن پاک میں اللہ نے دیے، اگر وہاں پر نہیں ہے تو پھر احادیث شریف میں ہے. ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. سنت جو ہے وہ قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود عمل کیا، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں صرف آپ نے بول کے بتائیں کہ یہ ایسے کرنا ہے. کچھ چیزیں آپ نے جو ہے وہ جب خطبہ دیا، جو ہے وہ سب سے جو ویل نون خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دی گئیں. تو یہ ہر قسم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم وہاں سے دیکھتے ہیں. احادیث کی 6 کتب ہیں جس کو جو ہے وہ صحیح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی ماجہ ہے، سنن نسائی ہے اور جامع ترمذی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجماع کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. یعنی مجتہدین یعنی عالم فاضل لوگ جو ہیں اپنے دور کے، جب وہ کسی ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. اس کو متفق ہو کر بات کرنا کہتے ہیں. پھر قیاس آ جاتا ہے. قیاس یعنی اپنی عقل سے کام لینا. اگر آپ کو کہیں بھی جو قرآن سے، حدیث سے، کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو عمل درآمد کیا جاتا ہے. مثلا اسلام میں قرآن پاک میں شراب کو حرام کیا گیا ہے. تو اب ہم، کیونکہ شراب جو ہے وہ نشہ ہوتا ہے، اس کے پینے سے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. تو پھر جب ہم اس بات کو لاگو کریں گے اسی سے اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے قیاس کا، تو ہم کہیں گے کہ ایسی تمام اشیاء جس سے نشہ ہوتا ہو، جس سے انسان اپنے اس کے ذہن جو ہے اس کے قابو میں نہیں رہتا ہو، تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں. جس میں آج کی جدید ترین جتنی بھی یہ ہیروئن ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، جو بھی اور قسم کی جتنی یہ آئس کا نشہ آپ کو شروع ہو، تو ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے اس کی بنیاد بناتے ہوئے. پھر فقہ اسلامی ہے. فقہ اسلامی یعنی اسلامی قوانین کو، اسلام کا جتنا بھی دستور ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے. اور پھر خلفائے راشدین کا ہمارے پاس دور آتا ہے. خلفائے راشدین نے جس طریقے سے حکومت کی، جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بہت تھوڑا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ ایک اسلام کی تاریخ کا شاندار دور ہے. جتنے سسٹم جو ہے دنیا کے اندر آج رائج ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئے. یہ ڈاک کا سسٹم بھی اس وقت شروع ہوا. عدالت کا نظام جو ہے وہ سپریٹ ہر علاقے کے اندر اسی دور میں وہاں پر قاضی جو ہے وہ منتخب کر کے لگائے گئے. ہر جگہ پر گورنر نافذ کیے گئے. تو ہر لحاظ سے یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو اتنا بہترین طور پر چلایا گیا کہ ایک دور ایسا آیا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلامی قوانین کا حصہ ہے.